اچھا، اب پھر پہلی دو آیات کی طرف آ جائیے۔ اسلام ایمان علیحدہ چیزیں، ایمان کی تعریف یقین قلبی دل میں اور جہاد فی سبیل اللہ عمل میں۔ گویا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہو تم۔ دل میں یقین نہیں تو مومن نہیں، عمل میں جہاد نہیں تو مومن نہیں۔ اب اسی کو دوسرے مقام سے جو میں نے آیات پڑھی تھی، سورہ صف کی آیت نمبر 10-11، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی جانب جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، نجات دے دے۔ سوال یہ انداز، یہ قرآن کا بھی انداز ہے، حضور کا بھی انداز تھا۔ پہلے سوال کیا جائے تاکہ اذہان سوچنے کی طرف آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائیں کہ اب آگے کیا بات آ رہی ہے۔ حضور بھی سوال کیا کرتے تھے، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ اکثر و بیشتر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور دوبارہ پوچھتے تھے تو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیتے تھے۔ المفلس عندنا ما لا درہم لہ ولا دینارا، حضور ہم مصرف اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت میں حاضر ہوگا تو نمازوں کی بھی بہت بڑی گٹھری لے کر آئے گا، روزے بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، نیکیوں کی بہت بڑی بڑی گانٹھیں ساتھ ہوں گی، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی۔ قد اکل مال ھذا، اس شخص کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا غلط طریقے سے، بہنوں کا حصہ وراثت میں کھا لیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور وہ سارے دعوے دار جمع ہو جائے، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، تو اس کی نیکیاں سب دے دی جائیں گی۔ اچھا بھائی، وہاں کوئی اور کرنسی تو ہے نہیں کہ اتنے ہزار جرمانہ یا اتنا لاکھ جرمانہ، اچھا تم اس کی نمازیں لے جاؤ، تم اس کے روزے لے جاؤ، تم اس کے حج اور عمرے لے جاؤ، خالی ہو گیا، اور دعوے دار اب بھی باقی ہیں، تو ان کے گناہ اب ان کے حساب میں پڑنے شروع ہوں گے، اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ مفلس ہے، یہ انداز تھا، یہ قرآن کا بھی انداز ہے اور یہی حضور کا انداز تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان قانونی حاصل کر چکے ہو، یا اے وہ مسلمانوں جن کی رسائی ابھی تک حقیقی ایمان تک نہیں ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت، وہ کاروبار جس کا نفع کیا ہوگا کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ۔ اب یہاں ایک منٹ رک کر توقف کر کے نظم کلام کے اعتبار سے ایک نتیجہ سامنے لے آئیے۔ اگر وہ تجارت نہیں کرو گے تو جہنم سے نجات کی امید یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، تمہاری آرزویں ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں جنہوں نے عقیدوں کی شکل اختیار کر لی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کہ اس میں کوئی شے جو ہے محض شاعرانہ لفاظی کے لیے یا شاعرانہ مبالغے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو نفس کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو قرآن میں جو لفظ آ رہا ہے وہ ہر لفظ اپنی جگہ پر معنی کا خزانہ ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اب جواب سنیے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ بات وہی ہو گئی نا، وہ پہلا تمہارا قانونی ایمان تھا، اصل ایمان کچھ اور ہے۔ اسی کو سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اپنے رسول پر اس نے نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی تھی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، بالکل وہی آیت نمبر 15 بن گئی کہ نہیں سورہ حجرات کی۔
ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، یا ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگرچہ بظاہر تو گھاٹے کا سودا ہے دنیاوی اعتبار سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جان کا اندیشہ ہے، قتال کے لیے نکلنا جان کا، جو اگر بچ کے آ گئے تو ایک نئی زندگی سمجھیے، ورنہ انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے۔ مال مانگا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، مال دے کر دنیا میں تو بہرحال دولت کی کمی کا احساس ہوتا ہے نا، اگرچہ تمہیں گھاٹے کا سودا نظر آتا ہے، حقیقت میں یہی نفع کا سودا ہے اگر تمہارے پاس علم حقیقی ہے۔ اب ان دو مقامات سے جو نتیجہ میں نے نکالا، there can be no ایمان without jihad فی سبیل اللہ، there can be no salvation on the day of judgment without jihad فی سبیل اللہ۔